اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین. کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین زندگی عطا فرمائے، صحت، تندرستی، عافیت والی اور نیکیوں کی خوب توفیق عطا فرمائے، آمین. اور نیکیوں میں اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ کا ذکر قرآن اور نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور بھی تسبیحات کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، لیکن بہترین اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیں کہاں سے آتی ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ قرآن سے نا. چلیں آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیا نمبر 169، اور آگے کی 2 آیتیں بھی کر لیں گے کیونکہ ایک ہی مضمون ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے. اب الحمدللہ آپ کو لفظوں کی پہچان ہو گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا، اور نہ، تحسبن، ہرگز تم گمان کرو، الذین، ان لوگوں کے بارے میں، قتلوا، جو قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اب یہ فی سبیل اللہ بھی بہت آئے گا قرآن کے بیچ میں. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، سبیل کا مطلب راستہ، اللہ کا، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں. امواتا، ان کو کیا نہیں کہنا، کیا نہیں گمان کرنا کہ وہ موت ان کو آ گئی ہے، کہ وہ مر گئے ہیں. امواتا، بلکہ صحیح بات کیا ہے؟ بل کا مطلب ہے اس کے بعد صحیح بات آئے گی کہ تم یہ گمان نہ کرنا کہ وہ مر گئے ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. یا سے، حی کس کو کہتے ہیں؟ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے نا الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا. تو احیاء زندگی کو کہتی کہ وہ زندہ ہیں. عند، پاس، ربہم، اپنے رب کے، یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں. جیسے آپ دنیا میں کھانے کھا رہے ہیں اور رزق دیے جا رہے ہیں، ایسے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. فرحین، خوش ہیں، بما، بوجہ اس کے جو، آتاہم، دیا ان کو، اللہ تعالیٰ نے، آتا کا روٹ حمزہ تایا ہے، دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ، من سے، فضلہ، اپنے فضل، یعنی من فضلہ، اپنے فضل میں سے. فضل کیا ہوتی ہے؟ ایکسٹرا باؤنٹی ہوتی ہے، ایکسٹرا اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ، با شین را اس کا روٹ لیٹر ہے، لیکن یہ سین اور تا ایکسٹرا کاہے کا آیا ہوا ہے؟ یہ باب ہوتا ہے عربی میں، جیسے آپ کہتے ہیں نا غفرا اور پھر کہتے ہیں استغفار، اس میں سین اور تا آ جاتا ہے نا. تو سین اور تا مانگنے کا مطلب دیتا ہے، چاہنے کا مطلب دیتا ہے. جب آپ کہتے ہیں استغفار، ہم بخشش چاہنا، استسقا، پانی مانگنا، نماز استسقا ہوتی ہے نا، بارش مانگنا، ٹھیک ہے نا. تو جب یہ روٹ لیٹر کے ساتھ سین اور تا ایڈ ہو جاتا ہے تو یہ باب استفعال بن جاتا ہے، مانگنے والا، جس میں چاہنے کا پہلو ہوتا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کے بارے میں، لم یلحقوا، نہیں وہ ان سے ملے. الحاق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جڑنا،
لام حقا اس کا روٹ لیٹر ہے، نہیں وہ ملے بہم ان کے ساتھ، یعنی ابھی ان کے ساتھ وہ آ کے جڑ نہیں گئے، من خلفہم ان کے پیچھے سے، یعنی وہ دنیا میں رہ گئے ہیں، یہ جنت میں پہنچ گئے ہیں، ابھی یہ دونوں آپس میں ملے نہیں۔ اللہ کہ نہ خوف ان کوئی خوف علیہم ان کے اوپر ہوگا، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے، یستبشرون وہ خوش ہوتے ہیں، بنعمت نعمت سے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وفضل اور فضل سے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع نہیں وہ ضائع کرتا، ضاد یا عین سے ہے، ہم بھی کہتے ہیں نا ضائع کرنا، اسی سے ہے، نہیں وہ ضائع کرتا اجر المؤمنین مومنین کا، مومنین مومن کی جمع ہے اور اس کا روٹ لیٹر حمزہ میم نون ہے۔ چلیں اب تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں رننگ ٹرانسلیشن کو، تاکہ ہمیں بات سیدھی سیدھی سمجھ آئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، نیز جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، وہ تو زندہ ہیں جو اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں، اور جو کچھ اللہ کا ان پر فضل ہو رہا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں، اور ان لوگوں سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی تک شہید ہو کر ان سے نہیں ملے، انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا ان پر جو فضل اور انعام ہو رہا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً مومنوں کا اجر ضائع نہیں کر دیتا۔ اب ہم کو ایک بات تو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ ایک نیچرل وے آف لائف اینڈ ڈیتھ کیا ہوتا ہے، ہمارا کیسے زندگی شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارا عالم ارواح ہے نا، جس میں ہم ہوتے ہیں، ہم کو نہیں پتہ ہوتا، ہماری روحیں پیدا ہو چکی ہیں، اور وہ سب سے پہلا سٹیج ہوتا ہے کہ عالم ارواح میں بندہ ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، زندگی میں اس کی پیدائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پیدا ہوتا ہے اور موت کا وقت گزارتا ہے، یعنی پیدائش سے لے کے موت کا وقت گزارتا ہے، اور پھر موت آتی ہے۔ پھر موت سے قیامت تک کا وقت عالم برزخ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب مر گیا تو اب قیامت تک وہ جو سٹیٹ ہوگی وہ کیا ہے، عالم برزخ، اور پھر آخر میں جسم اور روح کو دوبارہ جوڑ کے اور کھڑا کر دیا جائے گا، حشر ہوگا، اور پھر آگے جا کے جنت یا جہنم جس کا بھی ہوگا جو حصہ۔ اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ کو پتہ کہ کون شہید ہے، اس کی نیت، کیونکہ نیت کے اوپر ساری بات ہے نا، تو جب وہ شہید ہو جاتے ہیں تو ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب کیسی زندگی اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ انسان مرتا ہے، قبر میں جاتا ہے، برزخ میں رہتا ہے، پھر حشر کے دن اٹھے گا، پھر حساب ہوگا، پھر جنت اور پھر دوزخ، لیکن ان کو شارٹ کٹ مل جاتا ہے۔ جو شہداء ہیں یہ سیدھے کے سیدھے جنت میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہیں اس پہ سبز پرندوں کی صورت میں ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیوں نہ ہم اس موت کی تمنا کریں، اللہ اپنے راستے میں ہمیں شہید کر، کیونکہ ہم بھی سکپ کر جائیں نا یہ ساری چیزیں۔ سبحان اللہ، امیزنگ امیزنگ۔ اچھا، تو ان کو شارٹ کٹ مل جاتا ہے، یہ جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ عالم برزخ میں پہنچ جائے یا شہید جنت میں پہنچے اور پھر وہاں سے واپس پلٹ کر آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بس دروازے بند ہیں پیچھے کے، ون وے روڈ ہے کہ آگے آگے جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، سو عالم ارواح سے کوئی بندہ واپس نہیں آ سکتا۔ اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور پوچھا، کیا بات ہے جابر، میں تمہیں بہت ہی شکستہ خاطر دیکھتا ہوں، یعنی تم تو بڑے تھکے تھکے اور اداس ہو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے اور قرض اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے، ان کی بہت ساری بہنیں تھیں اور ان کے والد کے اوپر قرض بھی بہت تھا، تو وہ چلے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ذرا دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حوصلہ دلاتے ہیں اور کسی کو خوش کر دیتے ہیں، کہ فرمایا، کیا میں تمہیں یہ بشارت نہ دوں کہ اس کی اللہ سے کیسے ملاقات ہوئی؟ ایسے ایک دم نا روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا
مگر پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو زندہ کیا، پھر اس سے روح در روح بات کی اور پوچھا کچھ آرزو کرو جو میں تمہیں عطا کروں۔ تیرے باپ نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دوبارہ زندگی دے تاکہ میں دوسری مرتبہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ یعنی شہداء کو یہ کریونگ ہوتی ہے، سبحان اللہ، کہ ہم پھر جائیں، اور پھر وہ اتنی مزے کی موت ہوتی ہے کہ ان کو دل چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ جا کے دوبارہ شہید ہو کے اللہ کی راہ میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے کہ جو لوگ دوبارہ زندگی کی طرف یا دنیا کی طرف واپس نہ لوٹیں گے، یعنی یہ خواہش نہیں پوری ہو سکتی کہ تم واپس چلے جاؤ۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، جمعراتیں منا رہے ہوتے ہیں، برسیاں منا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ جی خوشبو آئی، جھونکا آیا، امی آتی ہیں دیکھتی ہیں کیا کھانے پک رہے ہیں اور خوش ہوتی ہوئیں گی، ان کی پسند کے کھانے بناؤ۔ استغفر اللہ العظیم، نہیں آ سکتا کوئی۔ ایک ہی طریقہ ہوتا ہے ارواح سے ملنے کا، وہ جب ہم سو جاتے ہیں تو خواب میں چونکہ ہماری روح کا ایک حصہ چلا جاتا ہے اوپر، تو پھر روحوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، اور اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مردہ کس حالت میں ہے، اداس ہے، خوش ہے، کوئی چیز اس کو چاہیے، کوئی وہ پیغام ہم کو دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہ لٹرلی وہ برزخ سے واپس آ سکتے ہیں یا عالم ارواح سے واپس آ کے دنیا میں اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، واپس نہیں لوٹو گے۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی صورت میں ہوں گی، ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، شینڈلیئرز۔ یہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کا درجہ دے۔ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، یا ربی کتنا دعا کرے انسان، یا اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ کوئی فکر پریشانی ہی نہ ہو باقی چیزوں کی۔ پھر ان قندیلوں میں واپس چلی جاتی ہیں۔ ان کے پروردگار نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا ہم کس چیز کی خواہش کریں، ہم جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں۔ پروردگار نے ان سے 3 بار یہی سوال کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب جواب دیے بغیر چارہ نہیں تو کہا اے پروردگار ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحیں واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں پھر جہاد کریں اور پھر شہید ہوں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو سبحان اللہ کیا پیاری موت ہوگی۔ ہمیں تو پتہ ہے کیا نظر آتا ہے کہ خون نکل رہا ہے، بندہ تڑپ رہا ہے، کیونکہ وہ جسم ہے نا، اس کے مسلز ہیں، وہ تو ہلیں گے، وہ تو خون نکلے گا، لیکن شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا اور سیدھا وہ جنت میں۔ سبحان اللہ کیا ان کی شان ہوتی ہے۔ اللہ 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 سبحانہ وتعالیٰ سے بس ایسی ہر نماز میں دعا کرنے لگ جائیں اور نفل اور سنت کے سجدوں کے بیچ میں یہ دعا مانگے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید کرنا، آمین۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ شہداء کو مردہ نہ سمجھو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت دی ہے کہ وہ سیدھے جنت میں پہنچ گئے اور وہ خوشیاں مناتے ہیں وہاں پر۔ وہ رزق اللہ تعالیٰ ان کو جو دیتا ہے وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ اور پھر ان کو یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ جو تمہارے پیچھے نیکوکار لوگ ہیں وہ بھی تم سے جلد ملیں گے، اور ان کے بارے میں بھی کوئی ڈر اور خوف نہ کرو کہ وہ ان کی خوشی کمپلیٹ ہو جائے۔ جیسے دیکھیں نا، آپ اگر نیکوکار ہوتے ہیں تو آپ کو کس کی فکر سب سے زیادہ ہوتی ہے؟ اپنی اولاد کی، اپنی اولاد کی بہت فکر ہوتی ہے، بہت فکر ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں نیک ہو، صالح ہو، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو، مسجدوں کے شوقین ہو، سجود کے شوقین ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے ہوں۔ کتنی دل کی خواہشیں ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر رہیں اور اللہ کی محبت ان کو مل جائے، ایمان کی لذت وہ محسوس کریں، ہوتا نا یہ۔ تو پھر وہ شہداء کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ تم پیچھے والوں کے لیے بھی فکر مند نہ ہو، وہ بھی تمہارے راستے پر چل رہے ہیں اور ان کے لیے بھی کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اور وہ یہ جو شہداء ہوتے ہیں یہ اللہ کی نعمتیں اور اللہ کا فضل پا کر خوب خوب خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ اپنے دل میں یاد رکھیں، کیونکہ ہم نا دنیا والوں سے بہت ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں، بہت ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ کوئی میری تعریف کرے، کوئی مجھے، یہ دنیا کے ساتھ، اور دنیا ضائع کرتی ہے ہمارے اعمال کو۔ لوگ بتاتے ہیں کہ کوئی
بچے ایک دم میں کہتے تھے آپ نے تو کبھی کو کھانا ہی نہیں پکایا، تو ہم کہتے ہیں ہائے دل کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی نہیں کھلایا کھانا، تم اتنے بڑے کیسے ہو گئے؟ ہسبینڈ کہیں گے تم نے تو کبھی صفائی کی کوئی نہیں، آپ کہیں ہیں تو روز کون کرتا ہے؟ اور سسرال میں کوئی کہہ دے، ماں باپ کہہ دیں، اپنے بہن بھائی کچھ کہہ دیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان سے ایکسپیکٹیشن لگائی اور انہوں نے آپ کو وہ نہیں دیا جو آپ ڈیزرو کرتے تھے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کریں اپنی نیکیوں کا اجر، بڑے سکون میں رہیں گے. جب لوگ یہ آپ کو کہیں گے بھی نا آپ نے کبھی کھانا نہیں پکایا، آپ نے صفائی نہیں کی، تو آپ خوش رہیں گے مطمئن، اللہ جی آپ نے تو دیکھ لیا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے تو دیکھ لیا نا میں نے کیا اور آپ کی خاطر کیا، مجھے تو ان سے کوئی لینا دینا بھی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ یہ لوگ تو کبھی بھی آپ کو وہ نہیں دے، کیونکہ فقیر کو کیا دے گا؟ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی فقیر ہیں. مانگنا تو بادشاہ سے چاہیے نا. ہم فقیر ہیں لیکن ہم کس کے فقیر ہیں؟ ملک الملیک کے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم اس سے مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے جب آپ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کا کیا میسیج ہے آپ کے لیے؟ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. اور دوسری جگہوں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر بھی ضائع نہیں کرتا، ایمان والوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو ہم نے اب یہ کام کرنا ہے، کیا دعائیں اپنی بڑی پکی کر لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت دینا، اور دوسروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان کی حلاوت نصیب کر. اور پھر یہ کہ یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے دنیا والوں سے ایکسپیکٹیشنز زیرو کر لیں. دے کینٹ گیو یو واٹ یو ڈیزرو. وہ نہیں دے سکتے آپ کی نیکی کا بدلہ، ان کے پاس ہے ہی نہیں. اور جو وہ منہ سے ذرا سی بات کہہ دیں گے نا، وہ اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ آپ نے سنی اور ختم ہو گئی اور چلے گئے، کیا ملا؟ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشن رکھیں گے نا کہ اللہ میرے نیکی کا بدلہ دے سکتا ہے اور وہ بہت بڑا اجر دے گا، تو میں اللہ تعالیٰ سے ہی ایکسپیکٹ کروں گی. میں گھر کی صفائی کروں گی تو اللہ کے لیے، میں بچوں کی خدمت کروں گی تو اللہ کے لیے، میں اپنے ہسبینڈ کی فرما برداری کروں گی تو اللہ کے لیے، میں اپنے سسرال کی عزت کروں گی اور ان سے نرم معاملہ کروں گی، ان کی دل جو ہے نرم کر لوں گی اپنی نیکیوں کی وجہ سے، اللہ کے لیے. میں اپنے بہن بھائیوں کی زیادتیوں پر بھی صبر کروں گی، اللہ کے لیے. تو آپ یقین کریں، کہنا شروع کر دیں اپنے سے، تو آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، ٹھنڈی میٹھی ہوائیں آ جائیں گی. آپ کو کسی کی بات تکلیف نہیں دے گی. نہیں، تکلیف ایسے نہیں کہ تکلیف بالکل نہیں دے گی، ہوگا تھوڑا سا درد ایز اے ہیومن بینگ ہو جائے گا، لیکن آپ کا دل سکون میں ہوگا. اوپر سے طوفان آئے گا پر دل ایسے ٹھنڈا میٹھا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، اس نے سن لیا، اس نے قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ بس میری نیت اپنے لیے خالص رکھنا. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں، یقین کریں کہ آپ اپنی جیسے سسرال کا بڑا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نا، ان کی خدمت کرنے کے بارے میں بڑے کویشچن ہوتے ہیں، ان کی کرنی بھی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، ایسے جیسے دشمنی ہو. اللہ بہتر جانے کس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا ہے کہ سسرال والے دشمن ہوتے ہیں. واللہ عالم کہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی ہے. بالکل جب آپ نیک ہوں اور دوسرے کو نیکی کا سبق دے رہی ہوں اور بتا رہی ہوں اپنے کیریکٹر کے ساتھ کہ نیکی یہ ہوتی ہے، احسان یہ ہوتا ہے، تو دوسرا بھی مجبور ہو جاتا ہے اور آپ سے نیکی کرنے لگ جاتا ہے. تو اگر کوئی کہہ بھی دے کوئی بات اور آپ ان کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، وہ حیران ہی ہو جائیں گے دیکھ کے کہ اللہ یہ کس مٹی سے بنی ہوئی ہے کہ اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے جذبہ انتقام کا، یا کوئی تانا نہیں، کوئی تشنا نہیں، اور نیکی. ایک وقت آئے گا کہ آپ کی وجہ سے پورا کا پورا کنبہ بدل جائے گا، لیکن یہ صبر کرنے والوں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ نیکی پہ جم جانے والوں کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر دے، مجھے استقامت عطا فرما نیکیوں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ مجھے محسنین میں سے کر دے، متقین میں سے کر دے، مخبتین میں سے کر دے، مؤمنین میں سے کر دے. اللہ ہر وہ کوالٹی جو آپ کو اچھی لگتی ہے میرے اندر ڈال دیں. اللہ تعالیٰ یقین کریں جیسے آپ دعا مانگتے ہیں نا، جیسے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسی قبول کر لیتے ہیں.
جیسے آپ دعا کریں گی نا اللہ مجھے تہجد کی توفیق دے دے، اللہ مجھے تہجد کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا توفیق۔ سچی بات ہے، جیسی آپ نیکی کی تمنا کرتے ہیں اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے گا۔ لیکن دل کی تڑپ ہوتی ہے نا، دل حاضر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ دل میں ڈر ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا، نہیں شہادت نہیں، اور منہ سے دعا مانگ رہے، یہ دھوکہ نہیں کرنا۔ دل میں تسلی رکھیں، بہترین موت ہوگی، بہترین موت ہوگی، موت نے تو آنا ہی آنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا قبول کر لے، اللہ مرزقنی شہادۃ فی سبیلک وجل موتی فی بلد رسولک، آمین آمین آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔